الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 2-3 آیات پر آج کی اس مجلس میں گفتگو ہوگی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ لوگوں کو مرغوب فی چیزوں کی محبت نے فریفتہ کر دیا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے استعمال کی اجازت دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ، ان کا مزاج یہ بن گیا کہ وہ ان چیزوں کے اندر اس قدر رغبت کرنے لگے، ان چیزوں کی محبت نے ان کو ان چیزوں پر اس طرح فریفتہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے انجام کو بھی بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بھول گئے. تو پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرغوب بنائی ہیں، جن کی طرف انسان کو رغبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں ان کی طرف رغبت ہے، لیکن فرمایا کہ انسان ان چیزوں پر فریفتہ ہو گیا. اس نے انہی چیزوں کو اپنا مطلوب اور مقصود اور زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، جو دنیا کی حیات ہے،
اس کا مقصد ہی ان چیزوں کا حصول، ان چیزوں کی کثرت، ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنا، مشغول رکھنا، بس یہی اس کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ من النساء والبنین، پہلے نمبر پر جس چیز کو بیان فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے لیے جو چیزیں مرغوب ہیں، جن کی طرف اس کو رغبت رہتی ہے، اس میں سے ایک چیز عورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان عورتوں کی جو رغبت ہے اور جو ان کے ساتھ تعلق اور محبت ہے اس پر فریفتہ ہو گیا، اور ایسا فریفتہ ہوا عورتوں کے جال میں اور ان کی محبت میں، ایسا پھنسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گیا اور اپنے انجام کو بھی بھول گیا۔ بات ہے انسان کے نیت، عمل اور اس کے کردار کی۔ اگر تو انسان عورت کی طرف راغب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، لیکن مقصود عفت اور پاک دامنی، مقصود نکاح اور اولاد ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ فرمایا کہ بھائی عورتیں جو ہیں وہ اس دنیا کا بہترین متاع ہے، لیکن وہ عورت کہ جو نیک صالحہ ہو اور نکاح کے ذریعے سے انسان کے تعلق میں آئے، وہ عورت جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع ہے، اور جو نکاح کے بغیر آئے، نکاح کے علاوہ تعلق قائم ہو، وہ دنیا کی بہترین متاع نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ یعنی اگر نکاح کے علاوہ رغبت ہو رہی ہے، نکاح کے علاوہ تعلق بن رہا ہے، نکاح کے علاوہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، تو پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطرہ ہے۔ لیکن اگر نکاح کے راستے سے پاک دامن اور بہترین متاع ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائی کہ جو نکاح کے راستے سے مرد کے رشتے میں آئی، نکاح کے راستے سے مرد کے ساتھ ان کا تعلق بنا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عورت کے جو بہترین متاع ہے وہ کون سی ہے؟ ہر بیوی نہیں، جو نکاح کے راستے سے، نکاح کے ذریعے سے جس کا تعلق بن رہا ہے، کہ ہر بیوی بہترین متاع، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات ذکر فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ عورت اپنے مرد کو خوش کر دے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ مسکرا کر استقبال کرے اور اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، مرد کے دل کو خوش کر دے۔ اور دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب مرد اپنی اس بیوی کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اب لہذا وہ عورتیں جو بیوی تو ہیں لیکن وہ مردوں پر اپنے حکم چلاتی ہیں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی، بلکہ ان کی اطاعت سے روگردانی کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہترین عورت قرار نہیں دے رہے۔ اسی طرح تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ خامن اپنے گھر سے دور ہو، کہیں باہر سفر میں ہو، تو پھر جو بہترین عورت ہے اس کے دو کردار ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ اپنے شوہر کے مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی، بچوں کی، اور جو اس کا مال ہے، پیسے ہیں، گھر میں جو چیز پڑی ہے وہ اس کی محافظہ ہو۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب مرد جو ہے وہ سفر میں ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔
کہ یہ نہیں کہ میرا شوہر نہیں ہے، میرے سر پہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو لہٰذا اب میں بے فکر ہو جاؤں، کسی کے ساتھ بھی اپنا تعلق بنا سکتی ہوں، ایسا نہیں۔ تو بہترین عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین متاع اور بہترین عورت جس کو قرار دیا، اس کی 4 صفات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت جو ہے وہ اپنی ذات میں فتنہ نہیں ہے، لیکن اگر نکاح کے علاوہ بغیر نکاح کے مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے میرے بعد جو سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ مرغوب فی چیزوں کی محبت میں فریفتہ ہو گئے، گرفتار ہو گئے، کہ جس نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی بے نیاز کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیا، اور جو ہے وہ اپنے انجام کو بھی بھول گئے، اللہ کو بھی بھول گئے اور اپنے انجام کو بھی بھول گئے۔ والبنین، اور دوسری چیز فرمایا کہ لڑکے، یعنی اگر وہ لڑکے جو انسان کو اولاد میں ایک فطری بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں جو چیز اس کو زیادہ مرغوب فی ہے، جس کی طرف وہ زیادہ جھکتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ لڑکے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے اندر ایک بات داخل ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی اب وہ جو لڑکے ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسان ان میں اس طرح مشغول ہو کہ ان کو دنیا کی محبت کا ذریعہ بنا لے۔ اگر دیکھا جائے اولاد اگر دین کے لیے ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور اپنی آخرت کے لیے ان کی تربیت کی جا رہی ہے تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر مقصود صرف دنیا کی واہ واہ، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی حشمت اور دنیا میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ جی میں تو بیٹوں والا ہوں اور میرے جو ہے وہ اتنے بیٹے ہیں، ان پر فخر کرے، ان پر اترائے اور اس بنیاد پر تکبر کرے تو پھر یہ سب کا سب دنیا ہے۔ لیکن اگر وہ ان کی اچھی تربیت کر رہا ہے تو دنیا میں بھی بہترین متاع اولاد ہے جو انسان کے کام آتی ہے اور انسان کا سہارا بنتی ہے۔ وہ انسان کی ذات کا تسلسل ہے، انسان کی خود چلا جاتا ہے، اس کا وجود چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کی اولاد ہے وہ اس کی پہچان کا اور اس کے کام کے تسلسل کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آخرت میں بھی فرمایا کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اولاد بھی اپنی ذات کے اندر بری چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کا ارادہ، انسان کا کردار، انسان کی نیت یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ اس اولاد کو دنیا بنا رہا ہے یا اس اولاد کو اپنی دین کی ترقی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلی چیز کیا ہے؟ عورتیں، اور دوسری چیز والبنین، اور تیسری چیز فرمائی والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، کہ سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے۔ مقصود اس سے کیا ہے؟ دولت، سرمایہ۔ کہ اب دیکھیے کہ دولت اور سرمایہ بھی اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، اسی دولت کے ذریعے سے خود انسان حلال کھا سکتا ہے۔ یہی دولت ہوگا تو وہ حق مہر ادا کر کے نکاح کر سکے گا، یہی دولت ہوگی تو وہ نان نفقہ ادا کر کے نکاح والی زندگی گزار سکے گا جو کہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہی دولت ہوگی تو انسان اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش میں خرچ کر سکے گا۔ یہی دولت ہوگی
تو انسان اللہ کے راہ میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکے گا، اپنے ہمسایوں پر خرچ کر سکے گا، اور دین کی خدمت میں خرچ کر سکے گا، صدقہ خیرات کر سکے گا، حج اور عمرے کر سکے گا، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر سکے گا، تو دولت اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے۔ لیکن دولت کو اس طرح مطلوب اور مقصود بنا لینا، اور اس طرح اس میں رغبت کرنا، اور اس طرح اس سے محبت کرنا کہ انسان اس دولت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان سب کو بھلا دے، اللہ کی ذات کو بھلا دے، اور اپنے انجام کو بھی بھلا دے کہ اس دولت کو جمع کرنے میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ وہ دولت کے حصول کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنی اولاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اس کی دولت میں جن جن کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 20 اور اس طرح میں بڑھتا چلا جاؤں۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو دولت کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دے، فرمایا اس قسم کی دولت کا حصول وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ تو فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو یعنی اصل جو سونا چاندی یا اس کی جو رسیدیں ہیں آج کل روپے ڈالر، اس کے بجائے بہت سارے لوگوں کو براہ راست چیزوں کے اندر اتنی خواہش بڑھ جاتی ہے، اتنی رغبت اور ان کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس میں سے ایک چیز والخیل المسومہ کے نشان زد گھوڑے ہیں، یعنی کسی کو گھوڑوں کا ایسا شوق ہو گیا کہ اب وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ جانور رکھنا، والخیل المسومہ، گھوڑے رکھنا، حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ تو جہاد کا جہاد کی ایک بہترین سواری ہے۔ اگر کوئی اس کو جہاد کی نیت سے پالتا ہے تو اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے فرمایا کہ والخیل المسومہ کہ وہ گھوڑوں کے شوق میں، والانعام یا دیگر جانوروں کے شوق میں، کسی کو گائے کا شوق ہو گیا، کسی کو بھینس کا شوق ہو گیا، کسی کو کسی اور چیز کا شوق ہو گیا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے شوق میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کروں، بس یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ مجھے حاصل ہونی چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے مجھے حاصل ہو۔ اسی طرح کھیتی، والحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب کوئی جائیداد کے پیچھے پڑا کہ میری جو ہے وہ زرعی زمین اتنی ہونی چاہیے، یا میری کمرشل زمین اتنی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، انسان کی تو پھر کوئی حد ہے نہیں۔ اب وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ بس اس کا ایک شوق ہے، اس کی ایک چاہت ہے، باقی اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں، عورتیں، لڑکے اور جانور، یہ سب چیزیں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، سونے چاندی کے زیورات، خود سونا چاندی، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا کہ لوگوں کی رغبت اس میں اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ اللہ کے احکامات کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے انجام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بیان فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ دنیا کی متاع ہے، اس کی طرف تمہاری رغبت اتنی ہی ہونی چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے فائدہ اٹھانے کی چیزیں، فرمایا کہ ان کی طرف تمہاری رغبت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا خود تم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پر رہنے کے لیے آیا ہے، تو اب ان چیزوں کی طرف جو انسان کی رغبت ہے وہ محدود دائرے کے اندر جو شریعت نے بتائی ہے وہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ انسان ان کو اپنا مطلوب اور مقصود
اور زندگی کی حیات کا ان کو سب کچھ سمجھ لے. فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا کہ اصل جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تم جو دنیا میں کوئی عورتوں کے چکر میں اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، کوئی سونے چاندی کے ڈھیر بنانے میں اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے، کوئی جائیداد بنانے میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، اور کوئی جانوروں کے شوق میں اتنا آگے بڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی بھول گیا. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، تو فرمایا کہ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ، کہ اس دنیا کی چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ آخرت سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کی ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں تقوی کو اختیار کریں گے. تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نماز، دن میں 5 وقت نماز ہے، سال میں 1 مرتبہ روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، نکاح والی زندگی گزارنی ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ عمدہ اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں. فرمایا کہ ان سب کو اختیار کرے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، حرام رشتوں سے، حرام تعلقات سے، حرام کمائی سے، ناجائز معاملات سے، حرام معاملات سے، یہ سب چیزیں جو شریعت نے جن سے منع کیا ہے، ان سب سے جو اپنے آپ کو روک لے، یہ متقی آدمی ہے. آج اگر میں اور آپ غور کریں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ تقوی کا وصف نظر آ رہا ہے؟ یہ تقوی کا وصف نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ پاک روک رہے ہیں سر عام ہم لوگوں کو وہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ للذین اتقوا، آخرت کی ساری نعمتیں ہر کسی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کی زندگی میں تقوی والی زندگی اختیار کریں گے. للذین اتقوا عند ربہم، ان کے رب کے پاس. عند ربہم، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، عند ربہم، فرمایا متقی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ اجر اللہ کے ہاں ہے. آج ہم دنیا میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر میرے کاروبار میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، میرے کاروبار میں کثرت کیوں نہیں ہو رہی، مجھے دنیا میں اس کا صلہ کیوں نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی خیر و برکات، اس کی ثمرات اگرچہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اس کا اصل اجر، اس کا اصل فائدہ، اس کا اصل پھل اور ثمر فرمایا وہ کہ اللہ کے پاس ہے. للذین اتقوا عند ربہم، اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا کہ جو دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی زندگی میں باغات عطا فرمائیں گے، جنتیں عطا فرمائیں گے. جنات فرمایا، جنہ نہیں فرمایا. جنات جمع ہے کہ بہت سارے باغات عطا فرمائیں گے. کیسے باغات؟ دنیا کے اندر بہت ساری زمینیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جاتی، انسان کا وہاں آنے جانے کو دل نہیں کرتا، وہاں کی اڑنے والی مٹی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، وہاں کا خشک جو ماحول ہے وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے. فرمایا نہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سبحان اللہ.
یعنی وہ نہروں والی جگہ ہوگی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر نہر ہو وہاں جب انسان جاتا ہے وہاں کا سبزہ اور وہاں کی شادابی دیکھ کر انسان کی طبیعت خوشباش ہو جاتی ہے. تو میں جنت ایسی ہوگی جنات تجری من تحتها الانہار. اور اگلی بات فرمائی خالدین فیہا کہ جو لوگ تقوی کے انعام کی وجہ جو لوگ تقوی کے انعام میں ملنے والی جو جنت ہے تقوی کے نعمت اور تقوی کے بدلے میں ملنے والے جو باغات ہیں فرمایا جب وہ اس میں رہیں گے تو اللہ ان کو پہلی خوشخبری یہ سنائیں گے کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. آج ہم کسی بھی اچھے سے اچھے پارک میں چلے جائیں نا مہنگے سے مہنگے پارک میں اور مہنگی سے مہنگی ٹکٹ لیں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی 10 بجے پارک بند ہو جائے گا اور آپ کو نکلنا پڑے گا. اور اگر کوئی انسان اپنی بہت ساری دولت کی بنیاد پر اپنے گھر میں ہی کوئی پارک بنا لے لیکن بالآخر اس کی موت اس کو اس پارک سے اس باغیچے سے اس گھر سے اس محل سے جدا کر دیتی ہے. لیکن فرمایا خالدین فیہا کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ انسان کو مطمئن کر دیں گے کہ اب تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, کبھی تم اس خوشگوار ماحول سے الگ نہیں ہوگے. دیکھیے دنیا کی چھوٹی سی زندگی تقوی کی بنیاد پر گزار لی جائے, گناہوں سے بچ کے گزار لی جائے, نیکی کو اختیار کر کے گزار لی جائے تو آخرت کی نعمتیں کس قدر بڑی ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ. فرمایا ان کو وہاں پر پاکیزہ عورتیں ملیں گی. پاکیزہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ حوریں ملیں گی. کیا مقصد؟ بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں حوروں کا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کم سے کم ہمیں اتنا سیریس تو ہو جانا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کا تو مذاق نہ اڑایا کریں. حوروں کے نام پر لطیفے بنائے ہوئے لوگوں نے, کچھ تو شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ. فرمایا ان کو اللہ پاکیزہ بیویاں دیں گے حوروں کی صورت میں. کیا مطلب پاکیزہ؟ سبحان اللہ. فرمایا جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی نہایت حسین و جمیل ہوں گی اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے بھی نہایت حسین و جمیل ہوں گی. ان کے دل میں یاد رکھ لیجیے قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے عورت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس کی آنکھ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے, کوئی غیر محرم آنکھ اس کو نہ دیکھے, اس کا دل وہ کسی غیر محرم کو نہ چاہے اور کسی غیر محرم کے دل میں بھی کبھی اس کا خیال نہ آیا ہو. عورت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے. لیکن فرمایا صرف یہی حسن نہیں ہوگا کہ اس کا دل پاکیزہ ہے, نہیں, فرمایا اس کی شکل و صورت بھی نہایت حسین و جمیل ہوگی. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. ایک اور انعام کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان متقی لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ ایک اعلان یہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. آج ہمارے لیے نماز مشکل ہو رہی ہے نا, آج ہمارے لیے نیکی والی زندگی مشکل ہو رہی ہے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھیں جو بہت جلد آنے والی ہیں تو یقین کرے تقوی والی زندگی گزارنا آسان تر ہو جائے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو خوشخبری سنائیں گے وہ یہ سنائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ کی رضا ہے, جنت تو ضروری نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے یہ انتہائی غلط بات ہے. جنت محل رضا ہے. سبحان اللہ. جنت کیا ہے؟ یعنی جنت میں ہی اللہ کی رضا سنائی جائے گی. جب ہم جنت میں ہی نہیں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کیسے سن پائیں گے؟ ہمیں اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ جنت محل رضا ہے. واللہ بصیر بالعباد. اور فرمایا کہ سب لوگ اللہ کی نگاہوں میں ہیں. جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں ہیں, اور جو بغیر تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں ہیں.
جو اس دنیا کی زندگی میں تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ آخرت میں ان کو جزا عطا فرمائیں گے، اور جو اس دنیا کی آخرت میں مجھے انعامات ملے۔ اور قرآن کریم نے اگلی آیت کے اندر چند اوصاف ذکر فرمائے متقی لوگوں کے، صرف ان کا ترجمہ کرتا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ فرمایا الذین یقولون ربنا، کہ جو یہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے، یعنی ان کے عقائد درست ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ نفل پڑھنے والا ہے، بہت زیادہ حج کرتا ہے، بہت زیادہ عمرے کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے عقائد ہیں، تو فرمایا کہ پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلی شرط یہ ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے، یعنی ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، عقائد کی درستی کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں اور وہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، عقیدہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی گناہوں کو معافی بھی نہیں ملتی۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ فرمایا جن کے عقیدے درست ہیں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا تفصیل کا موقع نہیں، بس آخری منٹ ہے۔ اب عقیدہ درست ہے، قرآن یہ بتا رہے کہ ان کا عقیدہ درست ہے، توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے، لیکن اگلی زندگی کیسی گزار رہے ہیں؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، پہلی بات کہ متقی کون ہے؟ سب سے پہلی بات ہم سب یاد کر لیتے ہیں، متقی کون ہے؟ سب سے پہلی بات کہ جس کے عقائد درست ہیں۔ نمبر 2، اس نے اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لی۔ نمبر 3، اب اس کی اگلی زندگی کیسی ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین، فرمایا کہ وہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے کردار میں سچے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے ہیں۔ جب انسان دین پر عمل کرتا ہے تو لوگوں کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برادری کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈٹ جائے اللہ کے دین پر، کسی کی پرواہ نہ کرے، یہ ہے صبر کرنے والا۔ والصادقین، جب کہہ دیا میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے رسول کافی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین کافی ہے، اب دنیا والوں کی طرف سے تقاضے آ رہے نہیں، وہ ڈٹ گیا کہ جو میں نے کہا تھا میں اسی پر قائم رہوں گا۔ والقانتین، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ والمنفقین، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور فرمایا کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ عقائد ہیں، جب یہ سب ملیں گے تو ان کے ملنے والے کو، ان سب چیزوں کے جمع کرنے والے کو اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ جنت میں آئیں گے، میرے پاس آئیں گے آخرت کی زندگی میں ان کو خوش کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں عقائد کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوں، توبہ اور استغفار کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوں، دین پر میری استقامت کہاں تک ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ کہاں تک ہے، اور اللہ سے تعلق، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ملاقاتیں کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے دوستی کرنا، یہ سب اس کا مجھے کس قدر شوق ہے، ان سب چیزوں کا احتساب کرنا ہے۔ یہ اگر آج ہم اس کے اوپر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اللہ بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يا نفس إن لم تظفري
لا تجزعي وإلى